ایک بھائی یہاں رہتے ہیں، والدہ بیوی عمرے پہ وہ آ سکتی ہیں، اگر رمضان شریف میں عمرہ کیا، حج کے ایام آگے، حج فرض نہیں ہوتا، اجازت ہوگی تو فرض ہوگا نا، جب اجازت ہی نہیں ہے۔ یہاں جتنے سعودی عرب میں فیصلے ہیں، عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، مشائخ ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ وطر سب 3 پڑھتے ہیں، وہ صرف 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے۔ سما موتا کے سب قائل ہیں، طلاق ثلاثہ کو بھی سب 3 کہتے ہیں۔ گھوڑے کی حلت و حرمت کے بارے میں صرف بخاری لوگ قائل ہیں، ورنہ باقی لوگ نہیں عمل کرتے۔ منی پاک نہیں ہوتی ہے، ناپاک ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ ماء مہین، بڑا حقیر گندا پانی۔ صفا مروہ نہیں کیا تھا، دم دے دیا، تو اب اس کی قضا کر رہی ہے تو کپڑوں میں بھی دوڑ سکتے ہیں۔ طواف میں استلام سنت ہے، نہیں کیا طواف ہو جائے گا۔ 2 رکعت طواف کے رہ گئے، اب پڑھ لو۔ میاں بیوی بمبئی سے اکٹھے آئے ہیں، لیکن یہاں عمرہ الگ الگ ادا کیا تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ بیر روحہ اور بیر شفا 70 کلومیٹر پہ ہیں، میں نہیں جانتا۔ میں مسجد کا امام ہوں، مقتدی اکثر بریلوی شیعہ ہیں۔ بہرحال آپ اپنی طرف سے نمازیں پڑھاتے رہیں اور نرم طریقے سے، حکمت سے ان کو دین سمجھاتے رہیں۔ اپنے اور اپنے والدین کے لیے قضا نمازیں نہ پڑھو، ان کے لیے وہ قضا نمازیں ہیں تو فدیہ ادا کرو۔ ایک نماز پڑھو گے تو یہ نہیں کہ لاکھ ادا ہو جائے گی، 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، ادا 1 ہوگی۔ انڈیا کے مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں پہ رحم فرمائیں، اللہ ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں۔ مدینے سے واپسی پہ حیض آ گیا، اگر آپ نے نیت نہیں کی تو اچھا کیا، چونکہ 2 دن کے بعد آپ جا رہی ہیں، چلی جائیں۔ جب نماز قصر ادا کریں گے تو سنت نفل معاف ہے۔ اگر عمرہ کر لیا، صفا مروہ کے بعد سر کے کچھ حصے کو کٹوایا، اگر چوتھا حصہ کٹ گیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی نیک کام کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے اس کا اجر دنیا میں نہیں صرف آخرت میں دینا، یہ غلط ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ رکن یمانی پہ استلام سنت ہے۔ عصر کا وقت حنفی مسلک سے یہاں نہیں ہوتا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کریں۔ میرے بیٹے کا نام پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، رکھا ہے کیا ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کا نام اجن پتہ نہیں کیا ہے۔ 2 پلر کے بیچ میں نماز ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ جو امام جرابوں پہ مسح کرتے ہیں، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ ہم نے عمرے کے سارے فرائض پورے کیے، صفا مروہ کے بعد نفل پڑھ کر شوہر کے بال کاٹنے سے پہلے بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیسا کریں جیسے پہلے کیا تھا؟ بہتر یہی ہے کہ طائف سے کریں یا مسجد عائشہ سے کریں، عمرہ تو اسی طرح کرنا ہے جیسے تم نے پہلے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فجر کا درس جو ہے آپ کا وہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں آتا؟ میرا بھائی، نہ میں یہ ڈالتا ہوں نہ میں وہ ڈالتا ہوں، اس کے لیے بھی اگر کوئی اللہ بندہ مہیا کر دے گا تو ڈالے گا۔ نظر کمزور ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدیث پڑھا کریں۔ فیروزہ کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ ہم مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ایک بچی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ منافقانہ کے تعلقات نہ رکھیں، منافق بہت بڑا، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
اگر صفا مروہ کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد سر مڈایا کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت کو 5 دن حیض آتا ہے، حیض کے 5 دن گزرنے کے بعد خون بند ہو گیا، ان نے غسل کیا، فجر کی نماز بھی پڑھی، عمرہ بھی ادا کیا، قصر بھی کیا، پھر ظہر کی نماز میں خون آ گیا، دم ادا کریں۔ میرے بھائی نوکری کے لیے پریشان ہیں تو اللہ سے استغفار پڑھ کے دعا مانگتے رہیں۔ ایک آدمی نے حج کیا، کنکریاں مار کے بھول گیا کہ 6 باری ہیں یا 7، کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے۔ کالا علم جو ہے وہ جادو ہے، اور جادو حرام ہے۔ اپنے بیٹے کا نام محمد عمر رکھا، ٹھیک ہے، بڑا اچھا نام ہے۔ حتیم میں عورتیں مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف عمرے کا کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، اب پڑھ لیں۔ حرم میں نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزر جائیں۔ بہرحال اگر وضو کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں، آپ کوشش کریں خشک کریں ٹیشو سے، اطمینان سے پانی ڈال کے کچھ انتظار بھی کریں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مثلاً جو آپ نے مغرب کو وضو کیا، اب عشاء تک نماز پڑھتے رہیں۔ اگر کسی ہندو نے ہمیں کہا کہ زمزم اور مجھے مدینے کی کھجور دے سکتے ہیں، دارالعلوم میں سے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، بالکل جب چاہیں مجھے ملیں، عشاء کے بعد بھی میں نیچے بیٹھا ہوتا ہوں۔ جو ہمارے عزیز فوت ہو کسی کے نام عمرہ کہاں کر سکتے ہیں، دماغ میں جو غلط وسوسے آتے ہیں کوئی خوف نہ کریں، لا حول پڑھا کریں۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا حنفی مسلک میں۔ میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ڈاکٹر ہوں، قادیانی مریض بھی آتے ہیں، کوئی بات نہیں، علاج کے لیے تو کافر بھی آئے تو آپ کو کرنا ہوگا۔ غلطی سے بال جھڑ گئے تو بال نہ ہوں تو سر پہ اس طرح پھروا دیا کریں، بالکل پردہ فرض ہے۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک آدمی پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں حمام میں جاتے ہوئے احرام اتار کے رکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے نقاب لگایا، لیکن عمرے کی نیت کر چکے، یاد آیا تو پھر نقاب ہٹا دیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں۔ بہو اپنے سسر کی جسمانی خدمت نہ کرے، آج کل کے دور میں فتنہ ہے، اعتبار ہی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی کارگزاری کسی ان کے جماعتی سے سن لیں۔ ہمارے گھر میں اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کر